کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے کی کہ دل اگر بندے کا صحیح ہے تو دل کا اثر چہرے پر بھی پڑتا ہے۔ دل عکاسی ہے، چہرہ عکاسی ہے دل کا۔ دل کے اندر اگر اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور لوگوں کی محبت ہے تو چہرہ رونق والا ہوگا۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ کی محبت نہیں، لوگوں کے ساتھ محبت نہیں تو چہرے پر پھٹکار ہوگی، اگرچہ چہرہ سفید کیوں نہ ہو۔ اور اگر دل میں معرفت ہے اللہ کی تو چہرہ اگرچہ کالا کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور نے پوچھا عمر کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے بال بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد عرض کی، حضور نے پھر پوچھا اے عمر اب بتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب مال، جان، اپنی جان، مال، اولاد سب سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن کمل ایمانک، یا اب تیرا ایمان، مفہوم یہ کہ اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو رسول اللہ نے دل پر ہاتھ رکھا، عمر کے دل سے جو اپنی محبت تھی وہ محبت ختم ہو گئی، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہوئی۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں، ہم کسی سے بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں تو بھی یہ ہے کہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر اور پھر دم کرتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دل لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ تعالی، ہر چیز کے زنگ دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ دیواریں خراب تھیں، مشین چلی، دیواریں صاف ہو گئی، برتن خراب ہوتا ہے دھویا جاتا ہے، کڑھائی کیا جاتا ہے، برتن صاف ہو جاتا ہے، کپڑا خراب ہوتا ہے دھوبی کے پاس جاتا ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے زنگ دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ یہ کلر کر دو دیواروں کو، دیوار صاف ہو گئی، جو نشانات وغیرہ تھے مٹ گئے۔ آیا دل کے اگر زنگ لگ جائے تو اس کے لیے آلہ کیا ہے، اس کے لیے چیز کیا ہے جس سے دل صاف ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ تعالی، ہر چیز کے زنگ دور کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے۔ دل کے زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اللہ کا نام زیادہ، اللہ کا ذکر کرو یا لا الہ کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے سے کیونکہ شیطان دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل جو زنگ آلود ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ والوں کی بیعت کی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس آدمی جاتا ہے کہ دل کا زنگ دور کیا جائے۔ آج کی حدیث میں النصیحت خیر خواہی، کسی کے لیے بھلا سوچنا۔ راوی حضرت ابی رقیہ تمیم بن اوس کتنی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الدین نصیحت
دین خیر خواہی ہے۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی، دین خیر خواہی ہے۔ کیا مطلب؟ اب کس کے لیے دین خیر خواہی ہے؟ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا، صحابی کہتے جب رسول اللہ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے پوچھا لمن کس کے لیے؟ قال للہ، اللہ کے لیے دین خیر خواہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے دین خیر خواہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کو ایک معبود مانا جائے، اسے تمام عیبوں سے، مثلا جھوٹ، عیب، ظلم سے پاک تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت فرما برداری کی جائے، یہ اللہ کے لیے دین نصیحت ہے، خیر خواہی۔ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، جھوٹ سے، عیب سے، ظلم سے معاذ اللہ بعض مرتبہ ہم جانے یا انجانے میں کہہ دیتے ہیں یار مجھ پر بڑا ظلم ہوا۔ بعض لوگ تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے کہ ہم پر مصیبت آئی ہے۔ اگر گناہ کی طرف دیکھا جائے تو ہم سراپا گناہ گار ہیں، باقی مصیبت جو آئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بلائی ہے، یا وہ مصیبت ہمیں اللہ کی طرف لوٹائے گی، مصیبت آنے سے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا مصیبت آنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں جو مصیبت آتی ہے، یا تو ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی خطائیں گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین نصیحت ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام عیبوں سے پاک مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ دین اللہ کے لیے نصیحت ہے، والے کتاب ہی اس کے کتاب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کتاب کے لیے نصیحت کیا ہے؟ بھئی قرآن پاک کو خدا کا سچا کلام مانتے ہوئے اس میں جتنے احکام ہیں ان کو اپنی زندگی کا قانون بنایا جائے، دستور بنایا جائے کہ مجھے چلنا ہے قرآن پر، اللہ نے جس طرح فرمایا اس طرح مجھے چلنا ہے۔ کیونکہ جو کمپنی جو چیز بناتی ہے اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو، اس مشین کو، اس گاڑی کو اس طرح چلایا جائے، اس میں قوانین ہوتے ہیں اور پرہیز ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے اس کو دور رکھا جائے، یہ چیزیں کی جائیں، یہ نہ کی جائیں۔ گاڑی کے ساتھ کتاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی گزارنے کے لیے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے۔ خالی کتاب سے کام نہیں چلتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کتاب قرآن ہے، اب ترجمہ کر لو، پڑھ لو، بس اس پر عمل۔ اس طرح ممکن نہیں۔ اگر اس طرح ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو بھائی کتابیں تو جو یونیورسٹی پڑھتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، جو انجینئر ہوتے ہیں، جو کمپیوٹر پڑھتے ہیں، کتابیں تو کمپیوٹر کی بھی ہیں، ساری کتابیں پڑھی ہیں، پھر کیوں جاتے ہو؟ کیوں جو ہے فیسیں دیتے ہو، روزانہ آنا جانا کرایہ وغیرہ کیوں کرتے ہو؟ پتہ چلا کہ خالی کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ کتاب کا سمجھانے والا ضروری ہے۔ خالی کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ سمجھانے والا ضروری ہے۔ وہ سمجھانے والے اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، کتاب کو بھیجا، کتاب تو دیا، ساتھ میں نبی بھیجے، نبی کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اللہ والوں نے اس کتاب سے مسائل نکالے، احکامات نکالے۔ خالی ترجمہ کرنے سے نا ہم عالم نہیں ہوتے ہیں۔
احکام کیا ہیں، کیا فرض واجب، کیا یہ چیزیں جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، مفسرین کرام ہیں، مجتہد ہیں، انہوں نے نکالی ہے۔ تو اللہ کے کتاب کو کتاب ہی دین نصیحت ہے کتاب کے لیے کہ کتاب کو سچا مان کر اپنے زندگی کا قانون بنایا جائے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے قرآن کے مطابق، قرآن کے احکاموں کے مطابق۔ جن کاموں کو اللہ نے فرمایا کرنا ہے ان کو کروں گا، جن کو اللہ نے فرمایا نہیں کرنا ان کو نہیں کروں گا، یہ قانون بنایا جائے۔ اور ولی رسول ہی، اور دین خیر خواہی ہے رسول کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے تمام فضائل اور صفات، جو بلند صفات اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی ہیں، اس کو دل اور جان سے مانا جائے۔ بعض مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نبی کو نبی تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبی تسلیم کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، بھائی نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، نبی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کی ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ نبی کو جب نبی مانا ہے تو ہمیں نبی کے فرمان پر چلنا ہے۔ اب کیا احکام اللہ نے دیے، رسول اللہ نے ہمیں بتائے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ باقی جو باتیں ہیں کہ فلاں چیز کا اختیار نہیں، علم غیب نہیں، یہ لوگ جو ہے نا دیواروں پہ لگا کر کہتے ہیں اس میں ہم بحث کرتے ہیں نبی کے علم کے بارے میں۔ جس کو اللہ نے علم دیا، ہم آپ اس میں بحث کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ کا نبی جو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو مانو۔ کافر تو کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اللہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے ہم مانیں گے، آپ درمیان میں ہو نا ہم نہیں مانیں گے۔ شیطان نے بھی یہ کہا نا اللہ ڈائریکٹ میں آپ کو مانتا ہوں، درمیان میں آدم ہے نا، آدم کو سجدہ کر کے یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا چلے جاؤ، لعنتی ہمیشہ کے لیے بن جاؤ۔ جو نبی میں نے پیدا کیا اس کو ماننا ہے، اس کو مانو، کیونکہ وہ بھیجا ہوا اللہ کا جو نبی کو نبی مانتے ہو، جو اللہ نے اس کو فضائل دیے ہیں دل سے مانے، بس اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے ہر وقت عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی سوال حضور نے کیا تو انہوں نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ نبی کو بے مثل، کہ نبی کے مثل کوئی نہیں، بشرت میں بھی، نورانیت میں بھی، علم میں بھی، اختیار میں بھی نبی کے مثل کوئی نہیں۔ ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں، دوسرے ایک دن بھی مشکل لگتا ہے ہمیں۔ جو روزہ ہمارا 12 گھنٹے کا یا 10 گھنٹے کا ہوتا ہے، صبح سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک، رسول اللہ نے کئی دن تک کھایا پیا نہیں۔ صحابہ کرام نے 1-2 دن کھایا پیا نہیں، رسول اللہ کو دیکھ کر پھر کمزور ہو گئے، گر رہے تھے، چل رہے تھے، گر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تمہاری حالت یہ کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھے، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے مثل نہیں ہو، تم میرے
مثل نہیں ہو، جو دب صحابہ رسول کے مثل نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کا ایمان صحابی کے برابر، ان کے اعمال کسی صحابی کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو دین خیر خواہی رسول کے لیے، اور دین خیر خواہی کس کے لیے؟ ولأئمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے۔ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ اچھے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے، اگر وہ غلط راستے پر ہوں تو تنقید کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے۔ اس طرح یہ مسلمان جو امام ہیں، حکمران ہیں، ان کی خیر خواہی ہے کہ بھائی یہ غلط کام میں نہیں کرو۔ جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کسی مسئلے میں ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے عمر آپ کہتے ہو اس طرح، اللہ کا فرمان دوسرا ہے، اے عمر ہم کس طرح آپ کی بات مانیں؟ عمر نے کہا اے عورت تو نے سچ کہا۔ کوئی مال کا مسئلہ تھا یا کسی چیز کا مسئلہ تھا، حضرت فاروق اعظم نے ایک بات بتائی، وہ عورت کھڑی ہو گئی، اے عمر معاملہ اس طرح نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ عمر نے عرض کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، بات تیزی سے بات مانی۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی اس طرح کہا، جب آپ حکمران خلیفہ بنے تو اس طرح کا، عمر نے بھی اس طرح کہا، اگر میں اللہ کے احکاموں پر پورا اتروں تو تم میرے حکم کی تعمیل کرنا، اگر کوئی نافرمانی ہو تو مجھے ٹوکنا، مجھے روکنا اور مجھے منع کرنا۔ حضرت فاروق اعظم نے، حضرت علی نے، جتنے بھی خلفاء راشدین تھے ان سب نے لوگوں کو اس طرح کہا، لوگوں نے ان کو جو باتیں تھیں وہ بتائی بھی، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، انہوں نے عمل بھی کیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور دین خیر خواہی کس کے لیے؟ وعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے دین خواہی، خیر خواہی۔ اللہ نے اگر کسی کو دین دیا تو خیر خواہی عام آدمی کے لیے کیا ہے کہ ان کو اچھے راستے پر لایا جائے، اچھے راستے پر لایا جائے۔ کوئی جانے والا ہے صدر، ہم سے کوئی پوچھے بھائی صدر جانے والا ہے، ہم اس کو کینٹ کی گاڑی میں بٹھا دیں، یہ تو غلط ہے نا۔ وہ جانے والا ہے صدر، ہم اس کو بٹھا رہے ہیں، کینٹ جو گاڑی جا رہی ہے پرائیویٹ میں اس کو وہاں بٹھا دیں، اس کو ہم رلائیں۔ جو جانے والا ہے جنت میں، ہم اس کو کہیں بھائی جنت میں جانے والے ہو تو وہ کام کرو جو کام نبی نے کیے ہیں، جو کام صحابہ کرام نے کیے ہیں، جو کام خلفائے راشد نے کیے وہ کام کرو۔ ابھی تم نے جو نئے کام نکالے نا، یہ صحابہ کرام نے نہیں کیے ہیں، یہ راستہ صحابہ کرام کا نہیں ہے، یہ راستہ خلفائے راشدین کا نہیں ہے، یہ راستہ عام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں سے جو نکلا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکلا وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو ہمیں جانا کہاں ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے جنت میں جانا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ ہے جنت کا جس پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام کن لوگوں پر کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے انعام یافتہ گروہ نبی ہیں، صدیقین دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء شہید ہیں، چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ 4 گروہ ہیں، جو گروہ انعام یافتہ ہیں ان کے راستے پر چلنا ہے تو جنت میں جانا ہے، ان کے خلاف جانا ہے تو جہنم میں جانا ہے۔ تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے رہنمائی کرنا، انہیں غلط کاموں سے روکنا، ان کی بھلائی چاہنا، یہ ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کسی کو غلط کام سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس نے روکا، بھائی جو روکا ہے نا وہ آپ کے فائدے کے لیے روکا ہے۔ اگر آپ نہیں رکتے، آپ کا کوئی دوست ہے وہ شراب پیتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی نہیں پیو، تمہارا نقصان ہے، اب وہ دشمن بن جاتا ہے، بھائی تم نے مجھے منع کیا، جوا کھیلتا ہے، پیسہ ضائع کرتا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہو، اگر وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے اس کی مرضی، لیکن خیر خواہی کرتے رہو۔ بعد میں خیر خواہی اس کا مطلب ایک یہ بھی سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ حدیث ہے، ہم حدیث پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں باتیں
اگر اکیلا ہی میں کسی کو بتانا ہے تو سمجھانے کا طریقہ صرف دوسرا ہے، اس کو پیار محبت سے بھائی آپ شراب پی لو نہیں پیو، نقصان ہے یہ نقصان ہے، تنہائی کرنے خوار کرنے کے لیے نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو خوار کرنا۔ میں اکثر کر کے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، آج بھی بتا رہا ہوں، حضرت امام حسن اور حسین نے دیکھا یہ دونوں نوجوان تھے، ایک بوڑھا شخص تھا، وہ بوڑھا وضو کر رہا تھا غلط، اور امام حسن حسین نے دیکھا کہ یہ بوڑھا وضو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، ہم سمجھائیں کسے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کیسے سمجھائیں؟ آپس میں مشورہ کیا، دونوں بھائی تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اگر ڈائریکٹ اس کے پاس جائیں گے کہ چاچا آپ نے وضو صحیح نہیں کیا تو وہ لڑے گا، میں بوڑھا ہوں میں نے صحیح نہیں کیا، تم چھوٹے بچے ہو تم کہتے ہم وضو صحیح کرتے ہیں، ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ بات بھی سمجھا دے وہ غصے میں بھی نہ ہو؟ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چچا ہم دونوں بھائی ہیں، میں کہتا ہوں میں وضو صحیح کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں وضو صحیح کرتا ہوں، اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بوڑھے نے کہا اچھا وضو کر کے دکھاؤ۔ اب امام حسن اور حسین دونوں نے وضو کیا، وضو کے گلانے کے لیے دونوں نے صحیح وضو کیا۔ بوڑھے نے کہا میں سمجھ گیا، میں نے وضو غلط کیا تھا، اب مجھے طریقہ نہیں آ رہا تھا، تم نے مجھے سمجھا دیا، تم دونوں نے اچھا وضو کیا، میں بھی وضو کا طریقہ سمجھ گیا۔ اب دیکھو سمجھانے کا طریقہ کیا تھا، تنہائی میں اگر کسی کو سمجھانا، یہ تو ہم جمعے میں یا عام واعظ کر رہے ہیں وہ عام بات ہم بتاتے ہیں، لیکن اگر تنہائی میں کسی کو سمجھانا ہو تو اس طرح سمجھاؤ۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، ایک جگہ پہ ایک آدمی کے پاس میں گیا، میں نے بولا میں آیا ہوں آپ کے پاس، اس نے بولا کیوں آئے ہو؟ میں نے بولا ایک چیز آپ استعمال کرتے ہو نہیں کرو۔ جیسے میں گیا اس کے پیچھے میں بیٹھنے کے بعد ایک اس کا نوکر تھا، وہ شراب کا گلاس لے کر آیا، اس نے اشارہ دیا کہ واپس۔ مجھے بولا سائیں آپ کیوں آئے ہو؟ میں نے بولا جو چیز آپ نے واپس کی ہے نا، میں اس کے منع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زیادہ آدمی نہیں تھے، ہم 2 آدمی تھے، تیسرے کو اس نے واپس کر دیا، جو شراب لے کر آ رہا تھا اس کو واپس کر دیا۔ وہ اتنا خوش ہو گیا مجھ سے وعدہ کیا میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو بات کیا ہے، تنہائی میں اگر کوئی بھی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، اکیلا ہی میں سمجھاؤ وہ سمجھ جائے گا، لیکن ذلیل کرنے کے لیے سمجھاؤ گے نا وہ زیادہ گناہوں میں لگ جائے گا، اور زیادہ جو ہے نا ضد کرے گا کہ مجھے سمجھا رہے میں غلط ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔